الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ جیسا کہ بزرگوں، آپ نے کل کی ویڈیو میں درس نمبر 16 سماعت کیا تھا۔ آج درس نمبر 17 ہے صدقے کے فضائل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، 271 آیت نمبر 271 ہے۔ پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اگر تم صدقہ دکھا کر دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اگر تم صدقہ دکھا کر دو تو بھی بہتر ہے، اور اگر چھپا کر دو یہ اور بہتر ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، وہ تمہارے تمام کاموں کو جانتا ہے۔ تفسیر اس آیت کی یہ ہے، فرض اور نفل سب صدقات کو شامل ہے۔ زکوٰۃ صدقات چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس میں ایک دینی مصلحت یہ ہے کہ چھپا کر دینے میں ریاکاری کا خطرہ نہیں، دوسری یہ کہ لینے والا شرماتا بھی نہیں، تیسری مصلحت یہ ہے کہ مال کی مقدار عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو تو لوگوں کے سامنے بھی خیرات کرنا بہتر ہے، تاکہ دوسروں کے دلوں میں بھی خرچ کرنے کا شوق اور رغبت پیدا ہو، اور چھپا کر خیرات کرنا بھی بہتر ہے تاکہ لینے والا نہ شرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ظاہر کر کے دینا اور چھپا کر دینا دونوں بہتر ہیں، مگر ہر موقع اور مصلحت کا لحاظ ضروری ہے۔ تفسیر عثمانی۔ احادیث۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز یعنی قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جس روز اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس نے اس طرح چھپ کے طور پر صدقہ دیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، کیا خرچ کیا ہے۔ بخاری شریف کتاب الصدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقات کے برابر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ کیا فرمایا؟ رشتہ داروں کو دینا 2 صدقوں کا ثواب رکھتا ہے، اور غیر رشتہ دار کو دینا 1 صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک تو صدقہ دینے کا ثواب ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ کتاب الزکوٰۃ، ترمذی شریف۔ مسنون دعا ہے کہ نزا کے وقت، جب آخری وقت انسان کا ہو اور انسان ایسی حالت میں مبتلا ہے کہ نہ تو جان نکل رہی ہے اور نہ ہی صحت یاب ہو رہا ہے، نہ تو اس کی روح نکل رہی ہے کہ تاکہ آسانی کے ساتھ اس کا انتقال ہو جائے، اور نہ ہی اس کو شفا مل رہی ہے تاکہ اس بیماری سے باہر آ جائے، تو ایسے وقت میں ہمیں ایک عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہم سورہ یاسین پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟
سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین وہ چیز ہے کہ اگر بیمار پہ پڑھا جائے اور اس کی مقدر میں شفا ہو تو اللہ اس کو شفا دے دے گا، اور اگر اس کی مقدر میں موت ہو، اس کی زندگی پوری ہو گئی ہے، تو آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جائے گی۔ دونوں میں سے ایک کام ضرور ہو جائے گا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مرفوع ہے کہ جس میت مرنے والے کے قریب سورہ یاسین پڑھی جائے تو خدا پاک اس پر آسانی فرماتے ہیں۔ اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، یاسین شریف پڑھا کرو۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے، ابو داود میں ہے۔ احکام اور مسائل۔ نمبر 1 ہے زکوٰۃ صرف مسلمان مستحق کو دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ جو ہے مسلمانوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مسلمانوں کا حق ہے۔ صدقات مسلمانوں کا حق ہے۔ اس کے علاوہ کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت مستحق کو اس زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے۔ مستحق کو مالک بنائے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی رقم سے مسجد، اسکول، مدرسہ، سڑکیں، اسپتال، کنواں وغیرہ بنانا جائز نہیں۔ زکوٰۃ کی رقم تنخواہ، مزدوری یا کسی اور چیز کے عوض بدلے میں دینا جائز نہیں۔ الغرض خوب سوچ سمجھ کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ میرے بزرگوں، ہم جیسا دیکھتے ہیں مساجد کے باہر کچھ بہت سارے مانگنے والے ہمارے غیر ایمان والے بھائی بھی رہتے ہیں، بہنیں رہتی ہیں، مائیں رہتی ہیں، لوگ ان کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، صدقہ دے دیتے ہیں۔ یاد رکھنا آپ کی زکوٰۃ ان کو دینے سے ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ان کو دینا ہے ان کی مدد کیجیے، ان کی ہیلپ کیجیے، لیکن صدقہ زکوٰۃ جو ہے اس کے مستحق مسلمان ہیں، وہ بیوہ عورتیں ہیں، وہ یتیم اور مسکین ہیں کہ جو اس چیز کے منتظر رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے قریبی میں دیکھیں۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں کو چھوڑ کر دور دراز دینے کا شوق ہے ان کو۔ میرے پیارو، یاد رکھنا کل قیامت کے دن یہ لوگ بھی آپ کی پکڑ کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، جن کا حق بتایا ہے، ان میں سب سے پہلے رشتہ داروں کا حصہ رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داروں میں تلاش کریں، غور و فکر کریں کہ کوئی ہمارا رشتہ دار ایسا تو نہیں ہے، مثلاً اگر ہو سکے اپنا بھائی ہو یا بہن ہو، کوئی بھی ہو، ایسا ہے کہ بہت ہی کمزور ہے مالی اعتبار سے اور اس کی زندگی بڑی پریشانی میں گزر رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی کہ اگر ہو سکے تو حلال طریقے سے اور تعاون کرتے ہوئے اس کی مدد کرتے ہوئے اس کی مدد کریں، نہیں تو کم سے کم زکوٰۃ دے کر اس کی مدد کریں۔ کوئی ہمارا بھائی ہے، مقروض ہو گیا ہے، اس کے اوپر قرض ہو گیا ہے، اب وہ قرض کی وجہ سے پریشان ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے کر اس کو قرض کے بوجھ سے باہر نکالیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری باتوں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔